الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ جی بالکل ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں PNN کے پروگرام اسلام اور ایمان میں ہم نے ایک سلسلے کا آغاز کیا تھا اور اس کا نام رکھا تھا امہات المؤمنین سیریز، اور وہ سیریز ایسی تھیں جن میں ہم نے اپنی ماؤں کا تذکرہ کیا، وہ مائیں جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات ہونے کا اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا۔ قرآن کریم میں ان کے فضائل و مناقب کا تذکرہ فرمایا۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین میں اپنی احادیث مبارکہ کے اندر ان کا تذکرہ فرمایا۔ سیرت کی کتابوں میں جا بجا ان کا تذکرہ ملتا ہے، سیرت کے چیپٹرز ان کے فضائل کو، ان کے مناقب کو، ان کی سیرت کو بیان کرتے ہیں۔ اور ہم نے اس سیریز کا آغاز اسی نیت اور اسی جذبے کے ساتھ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو آج کی خواتین اسلام ہیں ان کو ان ماؤں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ان کی زندگیوں میں جو ہمارے لیے مومنوں کے لیے اسباغ موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ ہماری جن ماؤں تک ہوتا ہوا آن پہنچا تھا، آج جس ماں کا تذکرہ کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں، آپ کو حضرت سیدہ ام المؤمنین حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں جو خاندانی اعتبار سے اگر بات کی جائے تو دونوں طرف سے، ددیال اور ننیال سے، بڑے قبائل میں سے آپ کے ددیال اور ننیال کا تذکرہ ہوتا ہے۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر، مطلب بڑے جو قبائل تھے عرب کے، ان میں سے آپ کے ددیال اور ننیال تھے۔ اور اگر بات کی جائے آپ کی پوری لڑی کی تو آپ ددیال والی سائڈ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خیبر کے بعد آپ سے نکاح فرمایا، اور آج اس ہستی کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں اور سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی جو زندگی میں اسباق ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام میں ناظرین کرام جو گفتگو فرمائیں گی شخصیات جو ہمارے ساتھ سیریز میں شروع سے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے لے کر ساتھ دے رہے ہیں، آج وہی شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کا فیڈ بیک کا بہت شکریہ، آپ نے ان شخصیات کی گفتگو کو پسند بھی کیا اور اس سیریز کو پسند کیا، آپ نے ہمیں بتایا اور ہم نے کوشش کی کہ ان شخصیات سے، ان کی مصروفیات میں سے وقت لے سکیں اور انہی شخصیات کے ساتھ اس سیریز کو مکمل کریں۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں، سب سے پہلے موجود ہیں ڈاکٹر علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، سربراہ ہیں متحدہ جمعیت احادیث پاکستان کے، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب، انٹرنیشنل سیریز اسکالر۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ دونوں مہمانوں کے شکر گزار اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ شاہ صاحب خدمت میں جائیں گے۔ شاہ صاحب، ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ہماری ماں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، یہ ان کے فضائل، ان کے مناقب کی اگر بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے تو تمام امہات المؤمنین کا تذکرہ فرمایا قرآن کریم میں، ان کے حجروں کا تذکرہ فرمایا اور ان کی شخصیات کا تذکرہ فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرامین میں اور شخصیات کی بڑی خدمات بھی ہیں۔ خصوصاً حضرت صفیہ کے فضائل و مناقب کی بات کی جائے تو قرآن اور حدیث ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب اسامہ بخاری صاحب، اللہ آپ کو اور آپ کے ادارہ PNN کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کی پاک باز ہستیوں کا تذکرہ جلیلہ مبارکہ کیا جا رہا ہے تاکہ ہم وہاں سے اصول زندگی سیکھیں۔ ان کا یقیناً اللہ تعالیٰ نے کردار، اخلاق اتنا اعلیٰ، نمایاں، عرفہ، اشرف بنایا ہے جو ہمارے لیے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، روشنی کا مینار ہے۔ یقیناً ان امہات المؤمنین میں سے ایک ہماری اماں جان ام المؤمنین سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کی آج انشاءاللہ ہم بات کرنے والے۔ آپ نے انٹرو میں بہت ان کے حوالے سے خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی، ایمان افروز گفتگو کی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں امہات المؤمنین کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یقیناً یہ میری ماں حضرت صفیہ بھی انہی پاک باز ہستیوں میں شامل ہیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء،
اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، تم عام دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں ہو، بے شک تمہارا مقام بہت بلند ہے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا، یہ خاندانی اعتبار سے جیسے ہمارے اسماء و رجال کی کتب والوں نے، ہمارے محدثین کرام نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، جی ان کے بارے میں فرمایا کہ الفاضلۃ العاقلہ، ایک تو بہت فضل والی، علم والی تھی، بہت عقل مند اور ذہین خاتون تھی، جی اور آگے لکھا ہے الشریفۃ الحسیبہ، سبحان اللہ انتہائی شرف والی، انتہائی اعلیٰ نسب والی، بے شک یعنی نبیوں کے خاندان اس لڑی میں سے تھی یہ۔ سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ ان کی آگے نسل میں سے تھی۔ بالکل تو یقیناً انہوں نے کہا کہ الشریفۃ الحسیبہ، اور آگے پھر ان کے جو اپنے ذاتی اوصاف ہے ان کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں الرقیقۃ الحلیمہ، سبحان اللہ انتہائی نرم دل، انتہائی حلیم الطبع۔ سبحان اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز عطا کیے تھے۔ جی ان کی پہلی شادی، ان کے رشتہ دار، اس کا نام تھا سلام بن ابی العقیق، جی یہ ایک سردار تھا، اس کے ساتھ شادی بہت چھوٹی عمر میں، وہ فوت ہو گیا، تو پھر اس کا دوسرا بھائی تھا کنانہ بن ابی الحقیق، اس کے ساتھ دوسری شادی جی سن 7 ہجری میں جب غزوہ خیبر ہوا، جی تو اس موقع پر یہ کنانہ مسلمانوں کے ساتھ، لشکر اسلام کے ساتھ لڑتے ہوئے مارا گیا، جی اور جو وہاں پر لوگ قیدی بنے ان میں مرد بھی تھے، کچھ خواتین بھی تھیں۔ ان خواتین میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے سابقہ مذہب پر قائم تھی، یہ بھی قیدی کی حیثیت سے آئیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس دور میں ایک سسٹم بنایا تھا قیدیوں کے لیے کہ ان کی پھر کفالت کی جائے، ان کو عزت دی جائے، اور معاشرے کے اندر بجائے اس کے ان پہ تشدد کیا جائے، ان پہ جبر کیا جائے، اسٹیٹس کے مطابق غیر اعزاز انسانی دیا ان جائے۔ کے ساتھ سلوک کیا جائے، اس کی بجائے ان کو انسانی احترام دیا جائے اور جینے کا حق دیا جائے، سبحان اللہ اور اس کے لیے کفالت کا بندوبست کیا جائے۔ تو چنانچہ جو خواتین اس طرح ہوتی تھی تو ریاست کی طرف سے اچھے لوگوں کا انتخاب کر کے وہ ان کی کفالت میں دیا جاتا تھا ان کو۔ جی تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم و شان صحابی تھے، اتنے اونچے صحابی تھے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جب بھی انسانی شکل میں اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے تو اسی صحابی کی شکل میں آتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت صفیہ جو تھی نا رضی اللہ عنہ، یہ ان کی کفالت میں دے دی، لیکن بعد میں خواتین نے اور کچھ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، جو ابھی آپ نے انٹرو میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ تو بڑے خاندان کی بیٹی ہے، اس کے ددیال بھی بہت اعلیٰ اور اس کے ننیال بھی بڑے اعلیٰ، سردار اس علاقے کے، خیبر کے سب سے بڑے سردار، تو سرداروں کی بیٹی، تو اس کی شان اس کی کفالت ملنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اور صحابیات میں قربان جو ان کے مشورے کو کتنی اہمیت دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کے مشورے پر وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ اس پہ عمل کرتے ہوئے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اس پہ عمل کرتے ہوئے آپ نے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت دحیہ کلبی کو اس کا معاوضہ ادا کیا، اللہ اکبر، اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو واپس لیا، سبحان اللہ، اور پھر ان کو آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جب وہ آزاد ہوئی تو چونکہ بہت عقل مند اور ذہین خاتون تھی، انہیں خواب دیکھا تھا پہلے، سبحان اللہ، اور اپنے خامد کو بتایا تھا جی کہ میں نے خواب دیکھا کہ یثرب کا ایک چاند بلند ہوا ہے اور آ کر میری گود میں گر گیا، اللہ اکبر، اللہ، اور اس نے تھپڑ مارا بڑے غصے میں آ کر، کہا کہ تو یثرب کے چاند کے خواب دیکھتی ہے؟ تو وہ چاند آج اللہ کے وہ تعبیر یہ ہوئی کہ چاند جو سراجم منیرہ، سبحان اللہ، آمنہ کے لال، آمنہ کے چاند، وہ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح جو تھا، وہ نکاح ہوا، آپ ام المؤمنین کا آپ کو شرف حاصل ہوا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت صفیہ کے لیے کتنا بڑا شرف اور اعزاز تھا کہ پہلے ہی آپ کو خواب، جس طرح شاہ صاحب نے بیان فرمایا کہ خواب بھی اللہ پاک نے دکھا دیا، اور اس کے بعد آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں تشریف لائیں، اور یہ اعزاز ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی لڑی میں سے حضرت صفیہ جو ہیں وہ ان کا نسب وہاں سے چل رہا ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارک میں آ رہی ہیں، اور کتنا بڑا اعزاز تھا ان کے لیے۔ سب سے بڑا زندگی کا اعزاز اور شرف یہ مل رہا ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنی۔ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اگر حضرت صفیہ کے تعارف کی بات کی جائے، آپ کی شخصیت کے تعارف کی بات کی جائے، کہ آپ کی شخصیت کے جو مختلف پہلو تھے ان کو اگر بیان کرنا چاہیں، ان کو سننا چاہیں، تو آپ کس طرح اس کو بیان کریں گے؟ اور صفیہ کی جو شخصیت تھی بحیثیت
انسان اور بحیثیت ان کے جو کمالات تھے، اپنے فضائل تھے، وہ کیا تھے؟ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یاد آوری کا شکریہ، اور میری بھی بہت ساری نیک دعائیں اور تمنائیں بحمدی تعالیٰ آپ اور آپ کا ادارہ جو ہے وہ بلا شبہ مبارکباد کا مستحق ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر جہاں پوری دنیا کے اندر مسلم مشاہیر اور مسلمانوں کے اندر سے ان کے جو اپنے اصلی ہیروز ہیں ان کے لیے وہ جو مینارہ نور اسوہ کامل رکھنے والی ہستیاں ہیں ان کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور کچھ مصنوعی جو رہنما اور لیڈر جو ہیں ان کو آئیڈیل بنا کر ہماری نوجوان نسل کو متعارف کروایا جا رہا ہے، اور گویا ہم سے ہمارے جو حقیقی رہنما ہیں ان کی زندگیاں، ان کا احوال، ان کے خصائل، ان کے محاسن، ان سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے. اس افراتفری کے دور میں اور اس تشکیک کے زمانے کے اندر آپ نے بالاہتمام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ گھرانے کی نسبت اور تعلق سے آپ کی ازواج مطہرات کے تذکرے سے اپنی بزم کو آباد کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے چینل کی توفیقات میں ہر آن برکتیں عطا فرمائے. آج کا ذکر جمیل بھی ایک ایسی ہستی کا ہے جنہیں اللہ رب العزت نے میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کے لیے منتخب فرمایا. یقیناً یہ از خود باقی سارے تو جو کمالات ہیں اور اوصاف ہیں ان کا تذکرہ کیے بغیر صرف یہ بات ہی جب ہم تک پہنچتی ہے کہ آپ ان خوش نصیب ترین خواتین میں سے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کے لیے منتخب کیا ہے، جنہیں رسول رحمت کی ساری امت کے لیے بطور ماں کے منتخب کیا ہے. اس سے بڑی عزت اور فضیلت کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ حضرت صفیہ کے متعلق جس طرح جناب قبلہ شاہ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ان کا تعارف ہمیں کروایا، میں ان کی سیرت پڑھ رہا تھا تو مجھ تک ایک بڑی خوشگوار بات یہ پہنچی کہ آپ بہت اعلیٰ عرفہ ادبی ذوق رکھنے والی خاتون تھیں، اور آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن 5 خواتین کو توریت اور انجیل جو ہے وہ منظوم اشعار کی شکل میں مکمل طور پر یاد تھی، آپ ان میں سے ایک خاتون تھیں. سو آپ کا علمی ادبی ذوق اس انداز کا تھا. چنانچہ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کا حصہ بنتے ہیں اور یہ دین جو ہے وہ اپنی آغوش رحمت میں ان کو لیتا ہے، یہ اسلام سے مشرف ہوتی ہیں، تو پھر قرآن حکیم کی نسبت اور تعلق سے بھی ان کی زندگی کے احوال میں یہ بات ہم تک پہنچتی ہے کہ آپ نے اسی ذوق کے ساتھ پھر جب قرآن حکیم کو یاد کرنا شروع کیا تو ایک مرتبہ آپ سے کسی صحابیہ نے پوچھا درس کے دوران کہ آپ پہلے تو اپنی گفتگو میں بہت تواتر کے ساتھ جو ہے وہ تورات اور انجیل کے جو قصائد ہیں اور ان کے اندر جو قصے موجود ہیں، جو اس کے اندر خیر کی باتیں ہیں، نصیحت کی باتیں ہیں، ان کو ریفرنس کے طور پہ کوٹ کرتی ہیں. لیکن جب سے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کا حصہ ہوئی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے وہ تورات اور انجیل کی نسبت سے بہت کم گفتگو کرتی ہیں. تو جب کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تو ان کی جو خوبیاں ہیں ان کا اعتراف بھی ایمان کا حصہ ہے. تو آپ یہ فرماتی ہیں کہ بندہ مومن جو ہے اس کی یہ شان کے خلاف ہے کہ اس کے پاس کامل ترین ہدایت موجود ہو اور وہ اس سے کسی ایک درجہ کم کی چیز کا جو ہے استعمال میں لائے. وہ کہتے ہیں جب قرآن حکیم جیسی زندگی میسر آ گئی اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کامل زبان میسر آ گئی، آپ کا کامل کلام جو ہے وہ میسر آ گیا، آپ کی پاکیزہ اسوہ زندگی جو ہے جو اپنے ہر حوالے سے جامع ہے، جب وہ میسر آ گئی ہے تو پھر ماضی کی کسی اور شخصیت کا کوئی احوال جو ہے وہ مثالیے کے طور پر پیش کرنا ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ اس کے مقام اور منصب کی حق تلفی کرنا ہے. اس لیے اس کے حضور کے حرم میں آنے کے بعد آپ کی جتنا پند و نصائح آپ سے امت تک پہنچا، آپ کے سامعین تک پہنچا، وہ سارے کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کے ساتھ منسوب تھا. ابھی نکاح کی بات کی قبلہ شاہ صاحب نے، تو خیبر کے اندر جب نکاح ہوتا ہے تو وہاں سے نکلتے ساتھ ہی وادی صحبہ جو ہے وہاں پر جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گویا ان کے لیے جو ہے وہ مختصر سا اہتمام کرتے ہیں ولیمے کا ان کے اکرام میں. اور یہ پہلا مقام ہے جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ نے کہا نا یا رسول اللہ کہ مدینہ چل کے اگر یہ ضیافت کر لی جائے تو زیادہ اہتمام کے ساتھ ہو سکے گا، مال اسباب کے ساتھ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صفیہ کے اکرام کا تقاضا ہے کہ آج ہی صبح جو ہے اس کا کھانا جو ہے وہ ولیمے کے کھانے کے طور پر پیش کیا جائے. چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ میرے کریم آقا نے پہلی مرتبہ وہاں پڑاؤ کر کے واپس اپنے اصحاب کو خیبر
پر بھیجا اور وہ وہاں سے جو اعلیٰ درجے کی کھجوریں تھیں وہ لے کر آئے اور پھر اعلیٰ درجے کا جو ہے وہ پکوان اس کا اہتمام کیا گیا جو سفر کے اندر میسر آ سکتا ہے. کس قدر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر اس میں ایک بڑی اہم بات قبلہ ڈاکٹر صاحب کہ جب آپ سواری پر سوار ہونے لگے نا, جب سفر وہاں سے چلنا شروع ہوا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ قبائے عصمت, وہ عزت والی چادر جس کی قرآن میں اللہ قسمیں کھاتا ہوا نظر آتا ہے, وہ چادر جو ہے وہ گویا آپ کو پردے کے لیے عطا کی اور گویا رہتی دنیا تک کے لیے وہ چادر عطا کر کے آپ کی عزت کو لافانی اور لازوال کر دیا. اور وہ اعزاز بخش دیا کہ یہ آج کے بعد یہ خاتون جو ہیں یہ حریم نبوت میں آ کر یہ امت کی ماں کا درجہ پا چکی ہیں, اور یقیناً اکرام کے ساتھ احترام کے ساتھ خیبر سے مدینہ منورہ کا سفر جو ہے وہ طے ہوا. مزید آگے کیا ہوا اور کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت صفیہ نے زندگی گزاری اور اسلام کے لیے کیا خدمات تھیں, اس پہ بات کریں گے. لیکن یہاں پہ ٹائم اور شارٹ بریک کا, بریک کے بعد آ کے اپنے مہمانوں کی خدمت میں جا کے اس موضوع کے بقیہ حصے پہ بات کرتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ویو پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کی مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. یقیناً آج اس ماں کا تذکرہ خیر کر رہے ہیں, یقیناً ایمان کو جلا مل رہی ہے اور ایمان تازہ ہو رہا ہے کہ ایسی ایسی شخصیات جن کا تعلق اسلام کے ساتھ, اسلام کے لیے خدمات, اور اس دور کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جو تھیں انہوں نے کس قدر اسلام کی خاطر قربانیاں دیں, اسلام کی خاطر قربانیاں پیش کر کے امت پہ احسانات قائم کی. اور یقیناً آج امت پر قرض ہے کہ ان ہستیوں کا تذکرہ خیر کیا جائے اور ان ہستیوں کو خراج تحسین, خراج عقیدت پیش کیا جائے اور ذکر خیر بار بار کیا جائے تاکہ ہم ان کی زندگیوں سے سیکھ کر اپنی زندگیاں ان کے نقش قدم پر چلانے کی کوشش کر سکیں. اور یقیناً آج اگر خواتین اسلام زندگی کے اندر کامیابی اور فلاح پانا چاہتی ہیں تو یہ رستہ ہے, یہی ہماری ماؤں کا راستہ ہے, یہی ان کی زندگی ہے جہاں سے ہم سبق لے سکتے ہیں. یقیناً حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین, ان کی شخصیت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ڈاکٹر صاحب نے بات یہاں تک پہنچائی تھی کہ خیبر سے جب مدینہ کے واپسی کا سفر جو شروع ہو گیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبا مبارک جو تھی وہ آپ کو اڑا دی اور سواری پہ بٹھا کر مدینہ کی جانب ولیمہ کے بعد روانہ کر دیا گیا. شاہ صاحب خدمت میں جائیں گے. شاہ صاحب جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئیں, حریم نبوت میں تشریف لے آئیں, اس کے بعد کیسی زندگی گزری اور کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت, ان کی عقیدت, احترام اور بحیثیت بیوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اطاعت کر کے دکھائی اور دین اسلام کی خاطر جو اس گھر میں رہ کے پھر قربانیاں دیں, وہ ذرا پیش فرمائیے. ہاں, بلا شبہ جب آپ کا نکاح مبارک, عقد مبارک سرور کائنات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو آپ کی عمر اس وقت صرف 17 سال تھی. آپ اندازہ لگائیں. اور اس کے بعد انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو زندگی گزاری وہ قربانی کی زندگی تھی, وہ ایثار کی زندگی تھی, وہ اللہ کے دین کے لیے بے تحاشا قربانیوں کی زندگی تھی. جی. یا نساء نبی یا ایھا نبی کل ازواجک, اے میرے نبی کریم علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات سے فرما دیں کہ لو, اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ اگر تم چاہتی ہو دنیا کا مال و دولت فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, تو پھر آؤ میں تمہاری ایک دفعہ جولیاں بھر دیتا ہوں دنیا کے مال و دولت سے, لیکن پھر تمہیں اللہ کے رسول کا گھر چھوڑنا ہوگا. وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہیے اور آخرت کا گھر چاہیے تو پھر دنیا کی جو محبت ہے یہ چھوڑنا ہوگی. تو میری ماں حضرت صفیہ ان خوش نصیب ہماری ماؤں میں شامل ہے جنہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے, سبحان اللہ, ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت چاہیے, ہمیں یہ رشتہ چاہیے. اور آپ کی محبت کا حال یہ تھا, آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب آخری تکلیف اور علالت میں تھے, حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا, تو تمام ہماری امہات المؤمنین مائیں وہاں پہ اکٹھی تھیں. تو حضرت صفیہ ہماری اماں جان یہ بھی وہاں پہ تشریف فرما تھیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کر انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کہی, نبی پاک کی محبت کا حق ادا کیا. کہتی ہیں اللہ اکبر واللہ یا نبی اللہ,
واللہ یا نبی اللہ. ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے، وہ چونکہ سیرت کے خاص علم کا ذوق رکھتے ہیں، ان الفاظ کی لذت محسوس کریں گے. فرماتی ہیں واللہ یا نبی اللہ لوددت انا ما بک بی. اللہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں جو آپ کو تکلیف ہے نا، اللہ آپ کی بجائے یہ مجھے تکلیف لگا دے، اللہ یہ مجھے تکلیف ہو جائے آپ کی جگہ پر. اللہ امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہ نجمہ کو مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ واللہ انہا لصادقہ. اللہ میں اللہ کا رسول اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، صفیہ ایسے جذبات سے نہیں کہہ رہی، یہ دل کی گہرائیوں سے سچائی کے ساتھ کہہ سبحان رہی. اللہ میں اللہ کا رسول کے صادقہ ہونے کی گواہی دیتا ہوں. بے شک اتنی نبی پاک سے ان کو بے تحاشا محبت تھی، بے شک اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا بڑا احترام کرتے، جی بالکل بڑی دلداری، انتہا درجے کی دلجوئی. چونکہ وہ اسلام کی خواتین نمونہ تھی اللہ نے بنائی امہات المؤمنین. جی بالکل تو گھر کے اندر جو باغ گلے شکوے ہو سکتے ہیں ایک سوکن کے ساتھ، جی وہ بھی اللہ نے ہمیں دکھانے تھے تاکہ ان کا حل اسلامی نبی پاک کے گھر سے میں مل جائے. تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، تو ہماری ماں صفیہ رضی اللہ عنہا بڑی غمگین تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا ہوا؟ کہتی کہ مجھے آج حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جانب سے ایک عجیب سی بات پہنچی ہے. وہ دونوں کہہ رہی ہے کہ نحن اکرم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن ازواجہ و بنات عمہ. ایک تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز ہیں، بہت ہمارا ان سے زیادہ گہرا تعلق ہے صفیہ کی نسبت، اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے بیوی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نبی پاک کی رشتہ دار بھی ہیں. صحیح. تو ہم ان سے افضل ہیں صفیہ سے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا قلتی کیفا تکونان خیر منی. تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ تم مجھ سے کس طرح بہتر ہو. اللہ اکبر، کیسی دلداری کی. تم یہ جواب میں کہتی کہ تم کیسے افضل ہو، یہ جواب بھیجنا کہ زوجی محمد اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلی میری فضیلت یہ ہے کہ میرے شوہر، میرے زوج مکرم وہ کون ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. وہ ابی ہارون علیہ السلام، اللہ میرے تو بابا ہارون علیہ السلام، اللہ اکبر، یعنی کان وہ عمی موسیٰ علیہ السلام، اور میرے چچا جان حضرت موسیٰ علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم نے یہ کہنا تھا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمیشہ ان کی دلداری کرتے. بالکل. حجۃ الوداع کے سفر میں نا جی ایک موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کسی بات کو، جی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ تشریف لائے. آپ نے جیسے بھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے چادر نبوت، جی آپ نے چادر نبوت کے ساتھ میری ماں کے آنسوں کو صاف کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کو حوصلہ دیا، سبحان اللہ. آپ نے ان کو دلاسا دیا. اللہ اکبر. یعنی کس قدر دلداری اور کس قدر جو تھا لگاؤ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ کس طرح احساسات اور جذبات کا خیال رکھا. اور یقیناً جو تذکرہ ہم کر رہے ہیں امہات المؤمنین کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھرانے کی تصویر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے ناظرین کرام کہ ہم گھریلو زندگی، اس کے لیے اس بات کہاں سے سیکھیں؟ یہاں سے ملنا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جو ہے یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے. اور یقیناً کس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دلداری، احساسات کا خیال اور امہات المؤمنین کے ساتھ دل جوئی جو کر کے دکھائی، امت کے لیے کتنا بڑا نمونہ ہے، اسباق ہے ہمارے لیے. اس میں ڈاکٹر صاحب خدمت میں جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب شاہ نے جو نقشہ کھینچا بڑا عجیب تھا. اور یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خانگی زندگی تھی، خانگی امور میں، اور اپنی بیویوں کے ساتھ جو ان کی دلداری تھی، ان کے ساتھ دلجوئی تھی، ان کے احساسات جذبات کا خیال رکھنا تھا، کس قدر بڑا میسیج ہمارے لیے اس میں موجود ہے. اور سب کیا کہیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امہات المؤمنین نے تو محبت پوری کر کے دکھائی، مطلب حق ادا کیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسوہ حسنہ ہے آپ کی ذات پاک. آپ نے امہات المؤمنین کے ساتھ تمام امہات المؤمنین موجود تھیں، لیکن آپ نے فردن ہر ایک کی دلجوئی کی، ہر ایک کا خیال رکھا. کیا منظر تھا وہ. حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان سے یہ بات منسوب ہے. آپ نے فرمایا کہ حضور کے حرم میں شامل ہونے والی ساری خواتین نے حضور سے محبت کا حق ادا کیا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ
جیسے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے اخلاق کریمہ میں اپنی ساری مخلوق پر فائق رکھا، سب سے بہتر رکھا، اسی طرح زوجین کے تعلق میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کی نسبت زیادہ ان کی دلداری کرنے کا حق رکھتے تھے، اور حضور نے عملی طور پر اپنی ازواج مطہرات کی ایسی عزت افزائی فرمائی، ایسی ناز برداری فرمائی، میں سمجھتا ہوں رہتی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے اس کے اندر ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ ابھی قبلہ شاہ صاحب کس کیفیت کے ساتھ کہ اس منظر نامے میں ہمیں شریک کر رہے تھے کہ جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبائے عصمت کے ساتھ گویا ان کے آنسوؤں کو پہنچا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے یہ معروف ہے، آپ یہ فرماتی ہیں کہ میری آنکھوں سے ایک مرتبہ آنسو گرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آنسوؤں کو زمین تک نہیں آنے دیا، بلکہ اپنے جو مقدس ہاتھ تھے انہیں آگے بڑھا کر ان آنسوؤں کو ان ہاتھوں پر لیا، اور پھر اس کو حضور بہت دیر تک مسکراتے رہے اور اپنے دونوں ہاتھوں پہ گویا ان آنسوؤں کے پانی جو قطرے تھے ان کو ملتے رہے۔ تو آپ تصور کیجئے کہ آج ذرا سا آدمی جسے اپنے معاشرے میں نسبتاً بہتر مقام مل جاتا ہے، جس کی پذیرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، جسے لوگ اپنے سے بہتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں وسائل کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے، حتیٰ کہ علم اور تقوی کے اعتبار سے، تو وہ سب سے پہلے اس کے جو رویوں میں تبدیلی آتی ہے وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ آتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے کا بھی المیہ ہے کہ جیسے ہی کوئی شخص علم میں، مرتبے میں، وسائل میں، حتیٰ کہ تقوی میں باقی لوگوں سے ذرا بہتر شہرت کا حامل ہونا شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ پرتکلف ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان سے ایک ڈسٹنس کریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں دیکھیں کائنات کی ساری عزتیں جن کے قدمین پر فدا کرنے کے لیے اللہ نے تخلیق فرمائیں، وہ میرا اور آپ کا کریم رسول اپنی ازواج مطہرات کی کیسی ناز برداری فرماتا ہوا نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ احوال بھی محفوظ ہے کہ آپ کے لیے آپ سواری پر بیٹھنا آپ کے لیے مشکل ہوا کرتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ستون حنانہ تھا، اسی طرح کا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے پاس سے گزرے تو ایک صحابی کو کہا، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے مسجد نبوی کے اندر سب سے پہلی مرتبہ چراغاں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور اس روشنی کو دیکھا اور حضور نے ان کو یہ بشارت دی، حضور نے صحابہ سے پوچھا کس نے روشنی کی، تو انہوں نے کہا تمیم داری نے کی، تو حضور نے فرمایا کہ اس نے اللہ کے گھر کو روشن نہیں کیا بلکہ اس نے اپنی قبر کو روشن کر لیا۔ وہ حضرت تمیم داری جن کی اس عمل پر حضور نے ان کی پیشانی پر بوسہ دے کر انہیں یہ بشارت دی، وہ حضرت تمیم داری حضور کے ساتھ سفر میں تھے، حضور نے ایک ستون کو، ایک درخت کو دیکھا کہ جو اب پھل دینے کے قابل نہیں رہا تھا، تو حضور نے کہا کہ اس کا تنا کاٹا جائے، اور وہ تنا حضور ساتھ کھڑے ہو کے اپنی جو ٹانگ مبارک تھی اس کے ساتھ رکھ کے حضور نے اس پر نشان قائم کیا اور کہا کہ یہاں سے اس کو کاٹو، اور کہا کہ پھر اس کو خوب ہموار کر دو۔ اصحاب کے علم میں نہیں تھا، وہ تجسس میں تھے کہ نہ جانے اس کو اتنی توجہ، اتنی عزت افزائی کیوں بخشی جا رہی ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ جب حضور سفر کے دوران حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ رکھتے تو جب انہوں نے سواری پر بیٹھنا ہوتا تو وہ جو ستون تھا گویا وہ جو ایک پیڈسٹل سا بن گیا تھا وہ اس کے ساتھ رکھا جاتا، آپ اس کے اوپر پاؤں رکھتی اور پھر حضور آپ کا ہاتھ جو ہے وہ اپنے دست مقدس کے اندر رکھتے اور ان کو سواری کے اوپر سوار کرتے۔ آج کے دن کے لیے یہ پیغام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے اہل خانہ کو اپنے احباب کے درمیان ان کی عزت افزائی کرتے ہوئے شرم محسوس کر رہے ہوتے ہیں، ایک حجاب سا محسوس کرتے ہیں۔ کائنات میں اللہ کی مخلوق کا سب سے غیرت مند شخص میرے اور آپ کے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اسوہ یہ بتاتا ہے کہ حضور اپنی ازواج کی اس انداز میں ناز برداری بھی کرتے ہیں، عزت افزائی بھی کرتے ہیں، اور ان کے لیے خدمت پر کوئی چیز جو پیش کی جا سکتی ہے وہ پیش بھی کرتے ہیں۔ اہتمام بھی فرما رہے ہیں، اور کس قدر خوبصورت یہ میسیج ہے، اور کس قدر یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا نہیں رہتی دنیا تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہمارے لیے کیا بڑا میسیج دے رہا ہے۔ اور یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا تھا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب میں سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر نمونہ ہوں تمہارے لیے۔ اور یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اسوہ اور نمونہ پیش کیا ہے ہمارے لیے مشرع راہ ہے۔ شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ازواج مطہرات ہر ایک کے اپنے اپنے فضائل، ہر ایک کے اپنے اپنے مناقب، ہر ایک کی اپنی اپنی خصوصیات۔ حضرت صفیہ کی کچھ خصوصیات دیگر ازواج سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری ماؤں سے زیادہ کچھ اور بھی ڈیفرنٹ تھیں، جس طرح کہ وہ کھانا بنانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھا، ان کی ڈشز جو تھیں، اس طرح ان کی کون کون سی خصوصیات دیگر ازواج سے ممتاز تھیں؟ ہاں یقیناً ایک تو جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ وہ بڑی اچھی کھانے پکاتی تھی، چونکہ وہ سردار کی بیٹی تھی، سرداروں کا گھر تھا، ان کے سسرال کے اندر بھی، پھر ان کے جو والدین کا گھر تھا وہ بھی،
تو وہاں پر لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا ہر وقت، جیسے ڈیرہ داری ہوتی ہے، تو ایسے گھروں میں کھانے جب پکتے ہیں بہت قسم قسم کے، جی تو خود بخود ہی امور خانہ داری کے اندر بچیاں بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ ماہر ہو جاتی ہیں. تو حضرت صفیہ ہماری اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لڑکپن بھی اپنے گھر میں اس انداز سے گزرا تھا، تو وہ بڑی اس میں ماہر تھیں. جی. دوسرا، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے شروع میں ارشاد فرمایا نا، اور ہمارے محدثین نے بھی ان کی شخصیت پہ جب بات کی ہے تو یہ لفظ لکھا ہے کہ الفاضلۃ العاقلہ، انتہائی فاضلہ تھیں. ہم جب کہتے ہیں فلاں بڑا عالم فاضل ہے، عالمہ فاضل ہے، تو بڑی صاحب، یعنی ان کے اندر بہت علم تھا اور فضیلت تھی علم کی بے تحاشا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بڑی ذہانت بھی رکھی تھی. جی بے شک. عاقلہ کا مطلب بڑی انتہا درجے کی عقل مند اور ذہین قسم کی خاتون تھی، تو علمی لحاظ سے ان کا درجہ بڑا بلند ہے. تیسری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے پڑھا، بڑا مجھے عجیب لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسی شخصیت تھی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرے آقا فرماتے جو ادا میرا رسول تمہیں اپنی پیش کر دے اس کو پکڑ لیا کرو. جی بے شک. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کیا ہے؟ حضرت ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرمھا اللہ ویحسن الیہا. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا احترام کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ بیوی ہیں، عمر میں چھوٹی ہیں، جی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الفاظ یہ آ رہے ہیں کہ آپ ان کا اکرام احترام کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا کرتے تھے. آپ کا بہت اعلیٰ قسم کا حسن والا طرز عمل ہوتا تھا آپ کے ساتھ. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے تھے، ایک دن وہ جو سٹول بنایا تھا ان کی سواری کے لیے وہ شاید بھول گئے یا آگے پیچھے ہو گیا. جی. تو میں نے روایت میں پڑھا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ران مبارک آگے کر دی. اللہ. اس پہ میری اماں جان نے قدم مبارک رکھ کر اونٹ پر سواری فرمائی تھی. اتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس اہلیہ کے ساتھ محبت تھی جو ہماری اماں جان تھی. بے شک بے شک. اور اسی طرح ان کے اندر جو آپ نے پوچھا کہ بڑی الگ خوبی تھی، محدثین لکھا ہے کہ الرقیقۃ الحلیمہ، نرم دل بھی تھی، حلیم الطبع تھی. ان کی ایک ملازمہ تھی، ایک ان کی خادمہ تھی، کنیز تھی، لونڈی تھی. حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور حکومت تھا. اس نے جا کر خفیہ طور پر حضرت ام المومنین کے خلاف شکایت کر دی امیر المومنین کو. اچھا. شکایت بڑی عجیب کی. اس نے کہا کہ چونکہ آپ کا سابقہ مذہب یہودی تھا، جی، کہ یہ یہودیوں کے گھر تحفے بھیجتی ہیں اور ہفتے کے دن کا بڑا اہتمام کرتی ہیں. اچھا. تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ وہ حاضر خدمت ہوئے اور اماں جان سے پوچھا کہ یہ بات میرے تک پہنچی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تک تعلق ہے نا ہفتے کے دن کا اہتمام کرنا، یہ بالکل ہمارے نزدیک درست نہیں ہے. اور وہاں ایک بڑا عجیب لفظ بولا، جی، قد ابدلنی اللہ خیر منہا، اللہ، مجھے اللہ نے خیر منہ، مجھے اللہ نے ہفتے کی بجائے اس سے اعلیٰ دن دیا ہے، وہ جمعے کا دن دیا ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے مجھے اب ہفتے کا اہتمام نہیں کرنا. جہاں تک تعلق ہے یہود کو تحفے بھیجنے کا، ان لی فیہم رحمن، اللہ، میری وہاں پر رشتہ داری ہے. اصل معہم، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مبارک ہے میں اس پہ عمل کرتی ہوں. اور میرے فاروق بڑے خوش ہوئے، دعائیں دیں اور دعائیں ان سے لیں اور بتایا کہ آپ کی لونڈی فلاں نے مجھے یہ شکایت کی تھی. اللہ. آپ چلے گئے تو آپ نے اس لونڈی کو بلا لیا. اب آپ کی حلیم الطبع ہونے کا جو انداز ہے نا، ذرا اس کو ملاحظہ فرمائیے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصے کو پی جانے والے، دوسروں کی غلطیاں معاف کر دینے والے، اور پھر ان کے ساتھ مزید نیکی کرنے والے، یہی اللہ کے محبوب ہیں. تو ماں جی نے اس سے پوچھا کہ ما حملہ کی علی ھذا، تجھے اس سازش پر اور اس بری شکایت پر کس شے نے مجبور کیا؟ تو اس نے کہا الشیطان، اللہ، مجھے شیطان نے ورگلایا اور میں جا کر میں نے یہ حرکت کی. تو آپ نے فرمایا اچھا شیطان نے تجھے ورگلایا، انت حرہ لوجہ اللہ، جو میں تجھے اللہ کے لیے آزاد کرتی. یہ کس قدر خوبصورت احسان کی ہمیں تعلیم دی گئی کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کر رہا ہے، اس کے ساتھ آپ اچھا سلوک احسان کی صورت میں کر سکتے ہیں. اور یقیناً ہماری ماں جی نے کتنا بڑا ہمیں یہ سبق دیا ہے، اور زندگی کے اسباق ان ہستیوں کی زندگی سے، سیرت سے اور ان کے اوراق سے ہمیں مل رہے ہیں. ہم نے یہی سیکھنا ہے. یہ پروگرامز کرنے کا مقصد یہی ہے. ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، اگر بات کی جائے بحیثیت اسٹیپ مدر، جو انہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ جو محبت، شفقت اور عقیدت کر کے دکھائی ہے، وہ بھی ذرا ناظرین کی خدمت پیش فرمائیے کہ آپ نے حضرت فاطمہ سے
جس طرح محبت کا اظہار کیا، عقیدت کا اظہار کیا. کیا خوبصورت عنوان اس کی طرف آپ نے توجہ دلائی. آپ جب خیبر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کا حصہ بنی اور پھر آپ مدینے کی طرف تشریف لائیں نا، تو آپ کی ذاتی ضرورت کے جو اسباب تھا جی اس کی آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کی کہ کیا میرے جو ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں کیا میں وہ اپنے ساتھ سفر میں ساتھ رکھ سکتی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی. انہوں نے اپنی خادمہ اور اپنے غلام کو بھیجا اور انہوں نے ان کا سارا سامان جو بنیادی ضرورت کا ایک ہو سکتا ہے وہ اپنے ساتھ لیا. کچھ قیمتی سامان تھا وہ بھی ساتھ لیا. تاریخ بتاتی ہے کہ 3 اونٹوں کے اوپر آپ کا ضرورت کا سامان آپ کے ساتھ تھا. جب آپ مدینے کے اندر داخل ہوئیں اور جیسے قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ ان کے والد کا گھرانہ ایک بہت متمول اور امیر آدمی کا گھرانہ تھا اور باوسائل آدمی کا گھرانہ تھا جہاں پر دنیا کی زندگی گزارنے کی ساری سہولتیں بڑی اعلیٰ عرف انداز میں موجود تھیں. لیکن آپ کا عالم یہ تھا کہ جب آپ مدینہ کے اندر آئیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ ہے نور کی زیارت انہوں نے کی، جن گھروں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے رہتے تھے، ان گھروں کو جب آپ نے دیکھا اور ان کی حالت دیکھی نا تو آپ نے کسی ایک اونٹ کا اتارا ہوا سامان بھی اپنے کمرے کے اندر منتقل نہیں کیا. سارے کا سارا سامان مسجد نبوی کے صحن میں اتروایا اور اس کے اندر وہ جتنا سامان موجود تھا وہ جو اہل صفہ تھے ان کے اندر اور جو باقی مدینے کے ضرورت مند تھے ان کو دے دیا. اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ آپ کی محبت کا معاملہ یہ تھا کہ جو آپ کے پاس سونے کا ایک بڑا ذخیرہ موجود تھا جو آپ کے والد نے آپ کے لیے ترکے میں چھوڑا ہوا تھا، وہ جب آپ کے پاس سب سے آخر میں آپ نے وہ ایک چھوٹا صندوقچہ کھولا جس کے اندر وہ سونا موجود تھا اور وہ آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیگر ازواج تھیں ان کے اندر اس نے سلوک کے طور پر آپ نے تقسیم کر دیا. تو وہ ایسا قیمتی خزانہ تھا وہ سونے کا، یعنی اس کے ساتھ ایسی خوبصورت یاد وابستہ تھی کہ حضرت زینب اور پھر آگے چل کے روایت نے بتایا کہ حضرت امام زین العابدین کے خانوادے تک وہ نشانی کے طور پر جو سونے کی ٹکڑی تھی وہ موجود رہی اور اسے برکت کے لیے اگلی نسلوں کو منتقل کیا گیا اور ان کے نام کے ساتھ منتقل کیا گیا. آپ نے جس وقت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حلق مقدس کے اندر وہ ایک ہار ڈالا نا تو آپ نے اس ہار کو ڈالتے وقت یہ کہا کہ یہ تورات اور انجیل کے سارے ماننے والوں کی طرف سے قرآن کے ماننے والوں کی جو سردار ہے ان کی عورتوں کی جو سردار ہے اس کے لیے ہدیہ ہے. تو وہ ہار جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو بھی بڑا عزیز تھا اور پھر وہ تاریخ میں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ آگے پھر محفوظ حالت میں جو ہے وہ آگے منتقل ہوتا رہا. کتنا بڑا میسیج ہے ڈاکٹر صاحب کہ اگر ہمارے معاشرے کے اندر ایسے مثالیں موجود ہیں کہ اسٹیپ مدر اسٹیپ ڈاٹر جو ہے ان کا آپس میں کیا ریلیشن ہونا چاہیے، کیا ان کا آپس میں تعلق ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں پتہ چلا گھرانے سے ہمیں تعلیم مل رہی. اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہر کسی کے لیے زندگی کے کسی بھی پہلو پر کسی موڑ پر کھڑا ہے تو اس کے لیے وہاں پر نمونہ اسوہ موجود ہے اور کسی چیز کے اندر کوئی تشنگی موجود نہیں ہے. الحمدللہ وہاں پہ بالکل میں سمجھتا ہوں بدرجہ عتم، کیونکہ اسوہ حسنہ جب قرآن نے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا تو زندگی کے ہر موڑ پر ہر پہلو کے حوالے سے وہاں پہ رہنمائی موجود ہے. ناظرین ہم پاس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان ہستیوں کے ساتھ جڑ جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے اس کو مضبوط بنا لیں. اور یقیناً جب ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنایا ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں نے عروج پایا اور مسلمانوں نے رول کیا اور مسلمانوں نے حکمرانیاں کی. اور جب مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور ہوئے تو یقیناً ہم پریشانیوں کے شکار ہوئے جو آج ہمارے حالات ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جڑنے، اس کو پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.